بحشت کے مستحق کون ہیں؟ کلام پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جن میں ان صفات کو گنایا گیا ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کر کے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا ثواب ان کے پروردگار کے ہاں انہیں ملے گا، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضامندی کی جو یہاں رہ کر صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے چپ کے بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 22۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور جو لغو باتوں سے ایک طرف رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ کی طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنین آیت نمبر 2 تا 5۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ سورہ مومنین آیت نمبر 8۔ اور مومنین کو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ یہ وہ بندے ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 28-29۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، سو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 13۔ وہی تو ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت پیدا کی تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخص سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت دی ہے، اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراغت اور تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 134۔ اور جو ایسے ہیں کہ جب کوئی بے جا حرکت کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر ڈالتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے اور بہشت کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا معاوضہ ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 35-36۔ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر برابر یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 191۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں۔
سورہ ال عمران آیت نمبر 198۔ جن کی جانیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 32۔ اور جو سچی بات لے کر آیا اور اس کو سچ جانا، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 33۔ جو خدا سے بے دیکھے ڈرا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا۔ سورہ قاف آیت نمبر 33۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوالی اور محروم کا حق تھا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 17 تا 19۔ اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا تو بس اس کا وحشت ہی ٹھکانہ ہے۔ سورہ نزات آیت نمبر 40 تا 41۔ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے نہ ان کو جانا ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ صابروں کو جانا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 142۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد دی، یہی پکے مسلمان ہیں، ان کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی۔ سورہ انفال آیت نمبر 74۔ اور وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، اور وہ جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے، ان کے عملوں کو خدا ہرگز رائے گا نہیں ہونے دے گا، انہیں مقصود کو بچا دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 4، 5، 6۔ تو کیا وہ شخص جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ تیری طرف تیرے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے حق ہے، اس کے برابر ہو جائے گا جو راہ راست سے اندھا ہے؟ بات یہ ہے کہ نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور وہ جو اس رشتے کو ملائے رکھتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہنے کے لیے صبر کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ساتھ بدی کو دفع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ، جن میں وہ خود اور ان کے باپوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوگا داخل ہوں گے، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا، سو آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 19 تا 24۔ اور جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور جنت میں بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 58 تا 59۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ وہ خدا کی محبت کے لیے محتاج اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، بے شک ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو منہ بگاڑ دے گا اور تیوری پر بل ڈال دے گا، تو اللہ بھی ان کو اس دن کی برائی سے بچا لے گا اور ان پر تازگی اور خوشی ڈالے گا۔
سورہ دہر آیت نمبر 7 تا 11۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور خاکساری کرنے والے مرد اور خاکساری کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے گناہوں کی معافی تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام، اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار عذاب دوزخ کو ہم سے دور ہی رکھیو، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بری جگہ ہے، چاہے اس میں تھوڑا ٹھہرنا ہو یا ہمیشہ ٹھہرنا ہو۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بہت تنگی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی رکھتے ہیں، اور جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے خدا نے حرام کیا ہوا ہو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، اور جو بدکاری نہیں کرتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 تا 28۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ کاموں کے پاس ہو کر گزرتے ہیں تو متانت سے گزرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72 تا 73۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 13۔ اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے گردن کا چھڑا دینا یا بھوک کے دن یتیم رشتہ دار یا مسکین خاک نشین کو کھانا کھلانا، اس کے علاوہ ان لوگوں میں ہونا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی ہدایت کرتے رہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 12 تا 17۔ جن کے اعمال تول میں زیادہ وزنی ٹھہریں گے وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 6-7۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کی ان پاک آیات کی بنا پر جنت کے مستحق لوگوں کی صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو خوف خدا سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، کوئی ان سے بدسلوکی کرے تو وہ جواب میں حسن سلوک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، وہ لوگوں بات سے ایک طرف رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور پاک دامن رہتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ خدا کے فرما بردار ہیں، خدا کی راہ میں خفیہ خفیہ بھی خیرات کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ایک ہے، پھر اسی پر قائم رہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تحمل پیدا کیا ہے، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، چاہے فراغت کی حالت ہو یا تنگی کی، وہ دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ غصے پر قابو رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں اور گناہ کی معافی مانگنے لگتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے،
وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ جس وقت فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ سچی بات کو سچ جانتے ہیں۔ ان کا دل خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، ان کا دل خدا کی طرف رجوع کرنے والا دل ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور رات کے آخر حصے میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں قسم کے ضرورت مندوں کی مالی امداد کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ ہجرت کرتے ہیں اور مہاجروں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ضرورت کے وقت اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو سچا سمجھتے ہیں۔ وہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وہ اکڑ باز اور مغرور نہیں بلکہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اللہ سے اچھی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہوئی ہو تو اسے پورا کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باعث ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر نہ ان سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ان سے شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ سچ بولتے ہیں، وہ خاکساری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ خدا کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اگر جاہل ان سے جہالت کرے تو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ راتوں کو کھڑی عبادت کرتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے نجات کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ نہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ بخیل، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ بدکار نہیں ہوتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار اور متانت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کی آیتوں پر غور کرتے ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں، ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلتے ہیں، لوگوں کو غلامی یا قرض کی لعنت کے پھندے سے آزاد کراتے ہیں، وہ یتیم رشتہ داروں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو رحم کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ یہی اصلی کامیابی ہے۔